آپ کی کیا کس طریقے آج کل کیونکہ ڈفرینٹ زمانہ ہے, ہاؤ شوڈ دے کنڈکٹ اور کیا رول ہے ورکنگ ویمن کا؟ جہاں تک کہ خواتین کا سوال ہے, خواتین کو اپنے زندگی کے بیسک نیسیسٹیز کے لیے ورک کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام خواتین کو محفوظ رکھتا ہے. یہ کام کس کا؟ مرد کا ہے. شادی کے پہلے اس کے والدہ اور اس کے بھائی کو دیکھنا چاہیے کہ شی از سیکیورڈ فائنینشلی, ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں. اگر خواتین کام کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے, لیکن نمبر 1 وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے. وہ اجازت سے کوئی بھی کام کر سکتے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, لیکن شریعت کے خلاف ہے, شوہر بھی ہاں بولتا ہے تو حرام ہے. مثال کے طور پہ خواتین میڈیا پہ کیمرہ کے آگے نہیں آ سکتی, معاف کرنا, کیونکہ جب میڈیا کے آگے آتی خواتین اگر پورے نقاب میں آ رہی ہے, ذرا بھی فتنہ نہیں ہے تو شاید کچھ علماء مانیں گے. لیکن خواتین اگر صحیح حجاب سے نہیں ہے اور اگر صحیح حجاب سے ہے اور چہرہ دکھ رہا ہے تو فتنہ کے کئی امکانات. قرآن کی آیت ہے حجاب میں عورت کے پہلے مرد کو کہا گیا قرآن میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے کہ مرد کو گزر بسر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی بھی خواتین کو دیکھا اور کچھ غلط خیال آیا تو اسے گزر بسر کرنا چاہیے. ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ, اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے. تو اگر خواتین ٹیلی ویژن کے اوپر ہے اور میں گزر بسر کروں تو میں گنہگار نہیں, لیکن خواتین جو آ رہی ہے ٹیلی ویژن پہ تو 2 طریقے سے تالی بچتی ہے. اگر خواتین حجاب نہیں کر رہی ہے اور اس کے پاس چھڑکا نہیں کرتا ہے تو مرد کی غلطی ہے, لیکن خواتین کی بھی غلطی ہے, وہ کیوں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھی, تو دونوں کی غلطی, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اگر وہ حجاب کرتے ہو کوئی چھڑکا نہیں کرتا ہے تو خواتین کی طرف وہ خاتون کی غلطی نہیں, وہ لڑکے کی غلطی. اب سمجھے نا. تو میڈیا میں میرے حساب سے بھلے میں مانتا ہوں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے, میں وہ علماء کی بات مانتا ہوں, لیکن جو کہتا ہے فرض ہے الحمدللہ, جو عورتیں نقاب کرتی ہے ثم الحمدللہ اس کے خلاف ہونے میں. لیکن میرے گھر میں میری ایک بیٹی نقاب کرتی ہے, ایک بیٹی نہیں کرتی ہے, الحمدللہ میں دونوں کے ساتھ ہوں. آپ سمجھے نا. اس کو بولتے ہیں کہ اسلام میں اگر 2 رائے ہے اور دونوں بڑے بڑے علماء کی رائے, میں نے کہا میری رائے فرض نہیں, تم نکالو, میں کیوں کروں, اس کا وہ میری بیٹی, وہ دونوں بیٹی مانتے کہ فرض نہیں, ایک بیٹی بولتے مجھے افضل کرنا ہے الحمدللہ. تو جہاں تک کہ عورت کا سوال ہے کام کرنے کے لیے کوئی بھی کام کر سکتی ہے, لیکن شریعہ کے خلاف نہ, ماڈلنگ نہیں کر سکتی, سنگنگ کرے, اس کو اٹریکٹ کرے, یہ جائز نہیں. تو ایسے کام کرے مثال کے طور پہ جب وہ کبھی جاتی ہے کام آف سیکسز, دے کانٹ بی انٹرمنگنگ آف سیکس. ہم جا رہے بھائی ہاؤ آر یو, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے, لڑکا لڑکی بات کر رہے. لڑکا لڑکی بات کرنے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن گزر بسر کرنا چاہیے. ابھی وہ انٹرویو لے رہا تھا, ہمیشہ میں دیکھ رہا تھا میرے بھائی کی طرف, آپ کی طرف میں دیکھا ہی نہیں. لوگ بولیں گے کیسا ہے کیسا آدمی, لیکن ٹیکنیک کیا کہتا ہے, انٹرویو کی آنکھ میں ہاتھ ڈالو. یہ ٹیکنیک میں سکھاتا ہوں, انٹرویو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو, یہ ٹیکنیک ہے. لیکن ٹیکنیک سے اوپر شریعت ڈال کے بات کرنے کی خواتین کے اور خاتون کے, تو میں شریعہ کو فالو, آپ سمجھے نا. تو میں نہیں دیکھوں گا کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرا انٹرویو اچھا رہے گا. اللہ کے اصول اونچے ہوتے, ٹھیک ہے. اسی لیے کوئی خاتون آتی ہے ڈسٹینس رکھو, ابھی لاسٹ انٹرویو میں آگے پیچھے رہو ذرا. تو ہمیں اصول فالو کرنا چاہیے. ایسا نوکری کرنا جو شریعہ کے خلاف نے بالکل الاؤڈ ہے, اور سیلری بھی سیم ہونا چاہیے جو مرد کی سیلری ہے. یو ایس اے وہ سب میں خاتون کی سیلری کم ہوتی ہے, تو لیکن کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر وہ چاہے کہ میں حصہ لوں تو کر سکتی ہے اجازت کے ساتھ, اور شریعہ کے کوئی بھی قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر آپ ایک خاتون کو 20 منٹ تک دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر اور اس نے میک اپ کر رکھا ہے, وہ نیوز اینکر ہے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال نہیں آ رہا, اگر کوئی گندی بات نہیں آ رہی, کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہو رہی, اگر کوئی ہلچل نہیں ہو رہی, تو پھر آپ نے کوئی مسئلہ ہے, آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مطابق. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا. تو سب سے پہلا اختلاف تو مجھے اس بات پر ہے کہ علماء دین کو, علماء کرام کو اپنی ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ازیوم نہیں کر لینا چاہیے, یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا وہ سوچتے ہیں سب کے سب لوگ ویسا ہی سوچتے ہوں گے. یعنی ذاکر نائک صاحب نے یہ اعتراف کیا اس کلپ کے اندر کہ میرے مطابق اگر 20 منٹ تک ایک خاتون نیوز اینکر کو ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے دیکھ کر کسی کے ذہن میں کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہوتی, کوئی ہلچل نہیں ہوتی, تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اس کا مطلب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی, وہ کوئی فلم نہیں کر رہی, وہ ناچ نہیں رہی, وہ گا نہیں رہی, اس نے کوئی بیہودہ لباس نہیں پہن رکھا, ایک نیوز اینکر جو ایک مناسب کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں, انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے
ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے, تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایب نارمل ہے کوئی آدمی. تو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ سب کے ذہن میں گندا خیال پیدا ہوتا ہوگا. ممکن ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے برعکس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں کہ جو خبروں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, جو یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں, وہ فلسطین کے بچوں کی شہادت کی بات کر رہی ہے وہ نیوز اینکر, وہ بیروت میں ہونے والے حملوں کی بات کر رہی ہے, وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کی بات کر رہی ہے, وہ مہنگائی کی بات کر رہی ہے, وہ لوگوں کا رونا پیٹنا دکھا رہی ہے جو مہنگائی سے بے روزگاری سے تنگ ہیں. اس پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا فوکس ہو, بجائے اس کے کہ وہ خاتون نیوز اینکر کو دیکھ کر اپنے ذہن میں ہلچل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے ذاکر نائک صاحب کو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے تھا کہ ایک معاملہ اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہو. یعنی اگر وہ 20 منٹ تک کسی عورت کو گندا خیال ذہن میں لائے بغیر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی شخص کسی عورت کو گندا خیال ذہن میں لائے بغیر 20 منٹ تک نہیں دیکھ سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرا خیال ہے کہ جو یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں. تو پہلی بات تو مجھے اس بات پر سنگین اعتراض ہے.